مگر میں قرآن سناما گا اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب دخلت بدر کو کامل چھوڑوں سورت
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے تحقیق تو بڑے خلق پر پیدا فرمایا ہوا ہے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت کو مراد محمد کریم رضوان سرکار کے ذات ہے۔ خود حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ آمینہ دلال ارشاد فرماتا ہے فرمایا میں محاسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ صاحب قصیدہ برقع شریف لکھن والے بزرگ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو جاگدیاں نبی پاک سرکار دی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فاق النبینا فی خلق و فی خلق ولم یرا نوح فی علم ولا کرمہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لے گیا فوق انبیاء علیہ السلام پر خلق میں ہے بول سبحان اللہ۔ اور خلق میں کس میں تھا اس کا علم اور کس میں تھا اس کا سا کرم۔ آپ فرماتے ہیں جیسا خلق عظیم نبیاں دے ایمان کا سی فرمایا ایسا علم کسی اور کو نہیں سی، جیسا کرم حضور فرماتے سن فرمایا ایسا کرم بھی کسی اور کو۔ جدوں نواں اسلام پھیل رہا سی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ پہلے آپ سرکار نو صادق بھی کہتے سن، امین بھی کہتے سن، امانتدار بھی کہتے سن، مگر جدوں نبیوں کے ایمان نے اعلان فرمایا نبوت کا تو وہ جڑے کہتے سن کہ اے محمد پاک سرکار تیرے جتنا سچا بندہ سا ویکھے نہیں کائنات تیرے جیسا امانتدار امیر بندہ سا جاگت کے اندر نہیں بیٹھے۔ حضور نے فرماتے ہیں اگر میں کہاں کہ فلاں پہاڑی دے پچھو ایک لشکر تواڈے تے حملہ کرنے والا ہے کیا تسی من لو گے؟ سارے کہندے نے اے محمد پاک سرکار اساں تیری زبان دے وچوں جدوں بھی سنیا وے سچ تو علاوہ کچھ نہیں سنیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے من دو پھر اے بھی منو ایک رب ہے اس کے علاوہ جنہیں خدا نے وہ سارے جھوٹے نے، ایک رب ہے جن وحدہ لا شریک آخیا جاتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر، وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے نفی ہے بعد اثبات ہے، پہلے انکار ہے بعد اقرار ہے، لا نہیں یعنی سارے جھوٹے خداوند کا انکار کرتا پیا۔ جڑے کہتے نا کسی نے کچھ نہیں رکھنا چاہیے جتھے کوئی لگا رہے یہ جہان میٹھا اگلا کہہ میٹھا مولوی صاحب تسی اپنا سنبھالو تے دوسرے نال کے آئیے میں گڈ مسلم میں کہ پھر کلمہ چھڈ دے۔ کلمہ سانو کی درس دے رہا ہے لا نہیں جھوٹے خداوند کا انکار کرنا پینا ہے الا اللہ
کئیاں نے ایمان لے آندا تے جنہاں دے دلاں تے بہنا لگیاں سن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن بن گئے ہن سناواں رب دا قرآن ذرا بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا سورۃ المائدہ دے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم واشفح ان اللہ یحب المحسنین اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا معاف کر انہوں اور درگزر کر اللہ رب العالمین نیکی کرنے والا میں چاہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے نال خطاب فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب انہاں دے نال درگزر کر اور نیکی دی دعوت دے اللہ تعالیٰ نیکی کرن والا میں چاہے دوسرے مقام تے سورۃ انعام دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق بیان کر دیا مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا رب العالمین فرماتا ہے جب رسول جھٹلائے جاتے سن اس جھٹلائے جان دے ازاد دے اللہ کے رسول صبر کرنے رہنے اللہ فرماتا ہے آتاہم نصرنا فرمایا جب صبر کرتے سن ساڑھی مدد پہنچ جاندی سجنا اج تو دین حق سجدے ڈٹ کے ربیا کر ہمیشہ دین کے استقامت اختیار کریا کر جب تو کسی دی پرواہ نہیں کرے گا ایک مالک پروردگار دی پرواہ کرے گا رب کے حکم دی پرواہ کرے گا رب دی مدد فتح تینوں بھی پہنچ جاوے صحیح گل ہے میں دیکھیا جب شادیاں بیاہ دے موقع ہوندے نا ماں پیو آندا ہے ہجڑے لے آئیے ڈھول تماشے گانے باجے شراباں وشمیاں سارا کچھ چلے مگر جڑا دین شریعت ایمان نو جانن والا ہوندا ہے وہ آندا ہے ابا میں تینوں دا ناراض کر سکنا وا پر اپنے رب رسول نو ناراض نہیں کر سکتا 4 دن ناراض ہوندے نے اس کے بعد پھر آنے چل پترا صلح کر لینے جی میں تو راضی ہوئے سب یہ کی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے دلوں نہ فرما دیتا ہے انہاں دے دلوں دے اندر تیرے واسطے محبت پیدا فرما چھوڑتا ہے سناوا رب کا قرآن ذرا سبحان اللہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي فرمایا اے میرے پیارے کریم اساں تانوں اپنے لیے بنایا وے اپنی ذات لیے بنایا وے اساں تواڈے کولوں اپنا ہی کم لینا وے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي فرمایا میرے پیارے کریم اساں اپنے طرف تواڈے تے محبت کا چھوڑیے ہن جڑا تانوں ویکھے گا تواڈے نال پیار کردا جاوے پر شرط ہے فتبعونی میرے نبی دا تابعدار بن جا دوسرے مقام رب العالمین سبق تلقین کردا
تسی میں صبر کرو جے تواڈے تو پہلے والے رسولاں تے مصیبتاں دکھ ہر دکھ پیندے سن پر صبر کردے سن پھر انہاں نوں ساڈی فتح پہنچ جاندی سی بولو سبحان اللہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صلی اللہ علیہا آپ سرکار کے کول حضرت سعد بن حسان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حاضر ہوتے میں ادب کے نال کر دنیا ماضی ارشاد فرماؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیسا سی یہ درس حضور کے اندر وصف کیسے پائے جاتے سن مومنہ دی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے صاحب کیا تسا قرآن نہیں پڑھیا آپ پڑھ کر دیں اماں جی پڑھیا وے آپ فرماتی ہیں پھر سارا کا سارا قرآن نبی دا خلق عظیم کی مطلب اماں جان فرماتی ہیں فرمایا جو اخلاق جو اشعار قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں سارے نبیوں کے ایمان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سبحان اللہ اور میرے ملت نوجوانوں توجہ فرما دیا جانا اپنے ایمان میں تازہ کر دیا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے رب العالمین فرماتا ہے ان ابراہیم لأوہ حلیم اللہ فرماتا ہے فرمایا تحقیق ابراہیم البتہ بڑی درد منسی بڑا ہرم والا ساڈا ابراہیم بڑے درد والا سی بڑے صبر کرنے والا سی بہت اسی صدقے جاوا حضرت ام عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں فرماندیاں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات واسطے کبھی لوگاں دے نال نہیں سن لڑدے اپنی ذات دی خاطر غصہ نہیں سن کرتے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتقام لیندے سن کسے دے نال غصہ کردے سن اس وقت رب العالمین دے دین شریعت سامنے آ جاتا فرمایا جیڑا رب دے حکم دا نافرمان ہوے گا میں محمد اودے کولوں انتقام لواں گا تے میں بھی تے ہوئی کہنا کہ جدوں اپنی ذات دی واری آوے تے معاف کر دیا کر نبی دی سنت ادا کر چھڑیا کر تے جدوں واری رب رسول دی آوے تے پھر گلمے تے پکڑ لیا کر پھر وقت جانا ٹوٹے ٹوٹے کر کر ہم کو ساڈے نبی دے بارے زبان درازی کرے اللہ رب العالمین دی ذات کی گستاخی کرے تے اسی انہوں نہیں چھوڑاں گے بولو سبحان اللہ ہم اپنا معیار سمانے سے گزارتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے ہیں ذرا بول مزے لال سبحان اللہ صدقے جانا قربان جانا نبوت میں 10ویں سال حضور علیہ السلام قبیلہ ثقیف والے کول جاندے نے انہاں نوں دعوت اسلام دا پیغام دیندے ایک رب نوں من لو میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لو دین اسلام دے نال ملنا لو دنیا بھی سونی ہو جائے گی آخرت بھی سونی ہو جائے گی میرے سامنے سیرت رسول عربی
تاریخ کی کتاب وچ تواڈے سامنے روایتاں رکھ رہا ہاں بجائے حضور دا کلمہ پڑھن دے حضور دے ہتھاں تے آ کے بیعت کرن دے توبہ کرن دے انہاں ظالماں نے نبی علیہ السلام کو اعزاز دیتے دکھ دیتا نبی دے صحابہ نے دکھ پہنچایا حضور علیہ السلام کے نالائن مبارک خون آلودہ ہو گئے جب واپس نبی پاک سرکار تشریف لے کے آئے نے پہاڑیاں دے وچ گزر کے جا رہے نے پہاڑاں تے رب العالمین دے فرشتے سن حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں او مولا جبرالا یا رسول اللہ سانو حکم فرماؤ اساں پہاڑ انہاں دشمناں دے کوٹ میں رکھ دیندے حضور نے فرمایا نہیں میں محمد نہیں چاہتا اے ہلاک ہو جان اے برباد ہو جان حضور فرماتے ہیں بلکہ اے نبیاں پشتان رب العالمین ایسے بندے پیدا فرمائے گا جڑے ایک رب نہ منن گے ایک رب العالمین دی عبادت کرن گے رسول وحدانیت دا اعلان کرن گے تاکہ تو سرکار فرماندہ دل پہ دفتر وحدت والا والا دل پہ دفتر وحدت والا دائم کریم مطالعہ ساری عمرہ بڑھ دیا گزری جویں جھلی دے وچ جالیا اکو اسم اللہ دا ویکھے اے ہو سبق کمالیا کوئی جہان غلام انہاں دے جے دل وچ رب سنبھالیا بیٹی کے لیے سبحان اللہ اپنے کے بولو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے فرمایا انہاں دیاں پشتاں دے وچوں ایسے بندے رب پیدا کرے گا جڑے ایک رب دی عبادت کرن والے ہون گے ایک رب العالمین نوں منن والے ہون گے اوے سجنا جب حضور علیہ السلام مکہ شریف دی دھرتی تے جلوہ فرما سن ہجرت تو پہلا لوگ آئے کفار نے نبی دے یاراں نے بڑے دکھ دتے بڑیاں تکلیفاں دتیاں بڑی عذاب پہنچاندے سن نبی دے یاراں نوں تے آمنہ دے لال سرکار نوں ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دا یار بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوندا معلوم ہویا جدوں دکھ یاد
حضور فرماتے ہیں میرے یار خبیب فرمایا پھر ان کا دین اسلام شریعت تے ڈٹ کے قائم رہیں گے فرمایا اتنا کے کول ایک شاہ سوار پہنچ جائے گا کون یعنی ملک الموت پہنچ جائے گا انہوں نے کسی کا ڈر ہوئے گا کہ صرف رب العالمین کی ذات لگاؤ صدقے جاوا قربان جاوا میرے ملت نوجوانا حضور علیہ السلام مدینہ دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا ایک خلق بیان کر رہا جدو اپنی ذات دیواریاں دی سی لوگاں معاف کر دیندے سن جدو رب رسول دین دیواریاں دی سی وہ تو معاف نہیں سن کرتے انتقام لیندے سن پر ایویں گل یاد رکھنا ساڈا دین شریعت حکمت عملی سے ہوتا ہے جدو نواں اسلام پھیلنے لگا سی تو حضور علیہ السلام نے حکمت عملی کے ذریعے حکمت لایا تو جدو دین اسلام عروج تک پہنچے پھر منافقان کافران چن چن کے آکھے اے بھی منافق اے بھی منافق اے بھی منافق کتو ایمان بار ایمان دے تین درجے ہیں پہلا درجہ ایمان دا اگر تسی ہاتھ نال طاقت رکھ لے ہو کہ ہاتھ نال رکھو یہ طاقت رکھدا بادشاہ تیرے کوئی طاقت نہیں دوسری طاقت زبان دے نال روکنا اے الحمدللہ ساڈے کول ہے بھی اسے روک رہے ہیں بولو سبحان اللہ ہمیں کلی دا ککھ نال میں پردے کام کر ہاتھ ساتھ دا نعرہ بلند کر دے رہا بولو سبحان اللہ تیسرا درجہ ہے اگر زبان دی طاقت نہیں رکھنا تو فرمایا پھر دل دے اندر برا جاوے فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ اپنے پیارے نبی کے خلق دی کو گل سناواں بول سبحان اللہ صدقے جاواں سیرت رسول اکرم میرے سامنے پئی ہے صفحہ نمبر 219 یہ حوالہ موجود ہے جڑی بات ہن سنان لگا جنگ بدر نو کچھ دن ہوئے سن جنگ بدر صحابہ کرام کر کے آ گئے سن چند دن گزرے سن عمیر بن وہب بن خلف قریشی اور سفیان بن امیہ انہاں دونوں کے درمیان گل بات ہو رہی ہے ہڈی میں کعبہ کے اندر کعبہ شریف کے اندر دونوں بیٹھے ہیں دونوں آپس کے اندر گل بات کر رہے ہیں عمیر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ساڈے ساتھیاں نو جنگ بدر دے اندر بڑا ہی بھیڑا ماریا وے انہاں نو زمین دے اندر دفنا کر دتا وے بڑیاں مصیبتاں پہنچیاں نے ساڈے ساتھیاں نو دوستاں نو انہیں عمیر جڑا وے اے ہجے کافر اسلام قبول نہیں کیتا اگے جا کے بیان ہوئے گا کہ نبی دے خلق دی وجہ تو اسلام کے قبول کردا پہلے دی داستان سنا رہا ہوں سفیان کہندا وے ساڈیاں زندگیاں دے اندر لذت ختم ہو گئی ہے لطف ختم ہو گیا وے ہن زندہ رہنا جی نہیں کردا ساڈے ساتھی مر گئے مسلماناں نے مار دتے نے عمیر کہندا وے میرے تے قرض ہے اگر قرض ادا کرتا مینوں خدشہ نہ ہوندا تے میں معاذ اللہ محمد پاک نو جا کے قتل کر دینا سی ختم کر دینا سی میرے بیوی بچے نے انہاں دی حق تلفی دا جب مینوں خدشہ نہ ہوندا تے میں جا کے قتل کر دینا سی سفیان نے جدوں یہ گل بات سنی ہے سفیان کہندا وے تیرے قرضے دا میں ضامن ہاں تیرا قرضہ میں ادا کر دیاں گا تیرے بیوی
بچیاں دا خرچہ میں ادا کراں گا، پر ایک کم تو اپنے ذمہ لے، معاذ اللہ محمد پاک کو قتل کر دیا۔ جب اس سفیان کافر نے اتنی اتنال کر بات کی ہے، عمیر کھڑا ہوا وے، انہیں تلوار لئیے، انہوں زہر لندر آوے، جب تلوار مکمل زہر دنال کر گئی ہے، سوار ہو کے مدینے دا رخ کر لیا۔ سفیان جیڑا وے حضرت عمیر نو انہوں روانہ کر کے تے لوگاں دے کول جاندا وے، کہندا چند دناں تو بعد تواڈے کول ایک شاہ سوار آوے گا، تانوں خبر دے گا، اس خبر سنن تو بعد جنگ بدر دے اندر جو تواڈے تے مصیبتاں نہیں آنے تسی بھول جاؤ۔ انہیں سفیان جاندا وے، جدوں پہنچدا مدینے شریف دے اندر کی دیکھدا وے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار جلوہ فرما دے، نبی دیار آسے پاسے بیٹھے نے، جنہیں آج تساں بیٹھے حضور علیہ السلام دا تذکرہ مبارک سننے پائے، نبی دیار بھی بیٹھے نے، جدو اس عمیر آیا وے، حضرت عمر پاک فرما دے دے، خدا عمیر دشمن خدا ان کس شرارت نال آیا وے، ادھر میرے نبی سن رہے سن۔ تو اس وقت حضرت عمر پاک سرکار جنگ بدر کے اندر جو واقعہ پیش آیا سی، نبی نے یارم جو اللہ تعالیٰ کی طرف غیبی مدد پہنچی سی، جو فتح حاصل ہوئی سی، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا اس جنگاں نو واقعات نو بیان کرنا سیدنا فاروق اعظم کے سنت واقعہ تو قربان جاواں، میرے نبی دیکھ رہے سن، فرمایا صحابہ اس عمیر کو میرے والے لے جاؤ۔ صحابہ اکرام عمیر کو بارگاہ رسالت کے اندر لے گئے، جب بارگاہ رسالت کے اندر لے گئے تو حضور علیہ السلام نو عرض کرتا ہے کہ صبح تواڈی صبح جڑی خیر دے نال ہوئے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمیر تو پھر زمانہ جہلیت آنا، یہ جڑا تحیہ بننے پھرنا لے، جڑا جہلیت چلی پھرنا لے، یہ جہالت اور کفر دے وچ ڈبیا پیا لے، اس نو چھوڑ کے دولت اسلام دے نال مالا مال کیوں نہیں ہو جاتا؟ عمیر کہندا ہے یا رسول اللہ، یہ تواڈے کول جڑا تحیہ اسلام دا آیا ہو، یہ تواڈے کول تھوڑے دناں تو پہنچیا وے، ساڈے کول تے بڑا پرانا تحیہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام فرماندے نے عمیر یہ دس کیویں آیا ہے؟ کہندا یا رسول اللہ میرا بیٹا واحد بن عمیر، واحد عمیر دا بیٹا سی، جنگ بدر دے اندر تواڈے کول قیدی بن گیا سی، تے میں اس بیٹے نوں لین واسطے حاضر ہویا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا عمیر اگر تو اپنے بیٹے کو لین واسطے آیا وے تو پھر اپنے گردن کے اندر گلے کے اندر تلوار صاحب کے اندر مجھے کیوں لٹکائی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہندا ہے میں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو لین واسطے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں عمیر نہیں سچ سچ دس دے کیویں آیا وے، جے اگر تو سچ نہیں بولے گا پھر میرا رب مینوں دس دے گا، میں تینوں دساں گا کیویں آیا۔ پھر جھوٹ بول دیتا کہندے نے نہیں میں اپنے بیٹے کو لین واسطے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سن حتیم کعبہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر سفیان بیٹھا سی اور تو بیٹھا سی، تو آدھے دونوں تو علاوہ اور بندہ اتنے موجود نہیں سی، سفیان تیرے درمیان گل بات ہوئی ہے، تو سفیان کے نال وعدہ کر کے آیا ہوئے کہ میں محمد پاک نوں معاذ اللہ قتل کرن چلا وا تے میرا قرض سفیان ادا کرے گا، میرے
یا رسول اللہ میں گواہی دینا وا تسی سچے اللہ دے رسول ہو تو ادا رب العالمین سچا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر وہ یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے حضور کو عرض کرتا یا رسول اللہ میں مان گیا ہوں تسی سچے رب دے رسول ہو حضور فرماتے نے کیویں منیا وے کہندا یا رسول اللہ حتیم کعبہ دے اندر یا میں بیٹھا سی یا سفیان بیٹھا سی ساڈے دونوں تو علاوہ اور بندہ کوئی نہیں سی تے تانوں جنت شاید تواڈے رب نے دس دیتا اللہ اکبر کبیرہ بابی نزدی آگے کہ رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ یہ سمیان ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا پر رب جنہوں چاہے کہ اے جانے اے تو ماننا دونہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری میں کوئی نہیں آتی بخاری رب سونا جنہ شام ہو رب العالمین علم غیب ہے پر جنہوں رب دے علم غیب وہ تو ماننا ایک شاہ کوئی مانتا ہے کہ داتا رب پر یہ بھی تو منونا کیا رب داتا بنا نہیں سکتا اللہ فرمانا واللہ خیر رازقین فرمایا رازقین بہت ہے تو جمع لفظ ہے تو اللہ فرماتا ہے میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں یعنی دوسرے پنجابی ترجمہ کرام رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے داتا ہو رہے بطیرے نے پر میں سارا تو اللہ داتا ہوں بولو سبحان اللہ تو سفیان کہندا یا رسول اللہ میں من گیا میں تسی رب کے سچے رسول ہو تو میں نے کلمہ محمدی پڑھاؤ اپنا غلام جا بناؤ تو نبیاں نے امام نے فرمایا عمر پڑھ لا مسلمان ہو جاتے ہیں دولت اسلام دنال مال مال ہو جاتے ہیں پیر بہو سرکار بھی فرماتے ہیں سے زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ دل کا پردہ کوئی حضور علیہ السلام دربار اسوہ حسنہ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لو. اگلی جمعرات میں جڑی ہونا رہی ہے 10 تاریخ کو بعد نماز عشاء جامعہ مسجد الماس گلزار مدینہ کے اندر اتنے ہی انشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہا ہے. مناظر اسلام اسبان مسجد رضا شگرد امام الغیر حضرت علامہ مولانا قاری احسان الحق
چشتی صاحب خطاب فرمان کے تمامی دوست احباب کا دعوت نظام دیئے ذوق شوق کے نال شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائیں